بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس مسلمان نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے زمانہ بھر روزے رکھے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، ارشاد فرمایا، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام سنۃ کلھا، کہ جس مسلمان نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہاں 3 چیزیں سمجھنی ہیں، 3 باتیں ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان کے روزے رکھے 30 روزے مثال کے طور پر، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ کل 36 روزے بن جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا مفہوم بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر لکھا جائے گا۔ آدمی نے ایک نیکی کی، اس کا اجر بڑھا کر کم از کم 10 گنا دیا جائے گا، اور یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صرف عنایت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آ کے دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے رمضان کے 30 روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اب 30 اور 6 36 ہیں، 36 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ 360 بن جاتے ہیں، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اب سال کے 360 دن گویا کہ آدمی نے روزے رکھے۔ اب ان دونوں حدیثیں جو دونوں حدیثیں ان دونوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ پہلے میں کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، اور دوسری میں ہے کہ اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے۔ تو اب پورا سال یا زمانہ بھر یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو جو مسلمان خوش نصیب انسان یہ 36 روزے رکھ لے گا ہر سال تو اس کو 360 دن کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ان روزوں کو لگاتار رکھیں پھر بھی صحیح ہے، اور پورا شوال کے مہینے میں اگر رکھیں 2 دن 3 دن چھوڑ کر، 4 دن 5 دن چھوڑ کر، تو 6 روزے پورے کرنے شوال کے پورے مہینے میں، تو بھی ان کی فضیلت وہی ہے۔ البتہ جس عمل میں مشقت ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آدمی کوئی عمل کرتا ہے بندہ مومن تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں اجر زیادہ ہے؟ تو یہ معیار اور یہ کسوٹی پرکھنے کی یہ کیسے پتہ چلے گی کہ آدمی کا عمل جو ہے زیادہ فضیلت والا ہو گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس عمل کے اندر جو ہے مشقت کو دیکھ لیا جائے کہ جتنی زیادہ مشقت ہوگی اسی کے بقدر آدمی کو اجر ملے گا۔ اب یہاں پر اگر آدمی کو لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہ کہ اس طرح کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور خدا نخواستہ کسی عذر کی بنا پر، اس سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس سے رمضان کا جو فرض روزہ تھا وہ چھوٹ گیا، 2 3 4 5 جتنے بھی۔ اب رمضان کے بعد یہ ہو کہ پہلے وہ فرائض کی ادائیگی کرے، یہ جو فرائض ہیں ان کی قضا کرے گا، کیونکہ فرض پہلے ہے اور جو نفل ہے تطوع کا روزہ ہے وہ بعد میں ہے۔ تو مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ذمے اللہ کا جو فرض ہے اور جو لازمی اور ضروری واجب چیز ہے وہ باقی نہ رہے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اس مسلمان کو چاہیے کہ پہلے اگر اس کی یہ کہ روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے 2 4 5 6 تو ان کی ادائیگی کر لے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے
تو یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر لگاتار 6 روزے رکھے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر لگاتار نہیں 2 دن 3 دن 1 دن 4 دن چھوڑ کر اگر رکھے جائیں تو بھی بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ عمل بڑا فضیلت کا باعث ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور یہ جو باب الریان ہے اس میں صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے، اور جب یہ روزہ دار لوگ وہاں سے گزریں گے داخل ہوں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت، اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان اگر اس طرح روزے رکھتا ہے کہ رمضان کی بھی 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کی بھی 6 روزے رکھ لے، اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، تو اب ایسا آدمی یعنی کہ صائم الدہر پوری زندگی روزہ رکھنے والے بن گیا، تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ وہ کل قیامت کے دن باب الریان میں سے داخل ہونے والوں میں سے وہ خوش نصیب مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔